نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ محترم سامعین، مدارس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور انہی ماحول میں ایمان کی حفاظت اور ہمارے دین کی حفاظت ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اسی ماحول میں جو ہے میں بھی جو کچھ ہوں اسی ماحول کی وجہ سے ہوں، اس سے اگر نکل گیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے۔ تو اس لیے ہم ایسے ہی دینی ماحول میں اپنی زندگی گزارنے کی اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ جل شانہ کے دین کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے ہماری فکریں اور ہماری طاقت، ہماری کوشش جو صرف ہو۔ تو وفاق المدارس کے اندر ہمارے مدارس میں یہ ترتیب ہے کہ پرائیویٹ امتحان کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اگر طالب علم کسی کو اجازت دی جائے تم اپنے گھر میں تیاری کرو، سالانہ امتحان دے دیں، پھر بھی طلباء محنت کر کے وہ ڈگری تو حاصل کر لیں گے، لیکن اس لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اساتذہ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ادارے میں رہتے ہیں، ان سے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان سے ورع اور تقوی بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ پر توکل سیکھنا اور دنیا سے بے رغبتی اور دین پر عمل کرنا اور معاملات کے اندر اپنی بہتری اور صفائی اور معاملات بہتر سے بہتر ہوں، اور معاملات میں اللہ جل شانہ کے احکام کی رعایت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ مزین ہو۔ تو یہ جس طرح تعلیم سکھائی جاتی ہے اسی طرح اس پر عمل بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تیاری کر کے امتحان دے دیں۔ تو اپنے اساتذہ سے تقوی سیکھنا، توکل سیکھنا، عاجزی سیکھنا، معاملات سیکھنا، اور لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، دنیا اس امت کے کو توڑنا ہے یا اس کو جوڑنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے دین کے لیے قربانی کرنا، اس کا جذبہ بیدار کرنا، اس سارے مقاصد کے لیے طلباء کو مدارس میں رکھا جاتا ہے اور ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو مدارس والے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جیسے مدارس کا ماحول ہے اسی طرح اپنے گھر کا ماحول بھی بنایا جائے، اور گھر میں بھی بے دینی کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کیا جائے، گھر میں دین کا ماحول، تاکہ ان طلباء کے لیے دین کی علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہاں ایک جمشید روڈ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی اور اس دنیا سے چلے گئے، تو جب ان کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو عشاء کے فوراً بعد، حالانکہ یہاں کراچی میں کیا ماحول ہے، رات کے 1-2 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، تو عشاء کے فوراً بعد جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے سونے اور آرام کرنے کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے گھر کی لائٹیں بند تھیں۔ تو ان سے پوچھا کہ اتنے جلدی آپ سو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کریں، میرا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے پورے گھر کا ماحول اس کے لیے ایسا بنانا ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جائے، تاکہ صبح وہ جلدی اٹھ کر کلاس میں حاضر ہو اور اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے۔ اگر ہم دیر تک جاگتے رہیں گے تو دن کے وقت یا اس کو نیند آئے گی یا صبح اٹھے گا نہیں، پھر اور جانا مشکل، چلا گیا تو وہاں کلاس میں نیند آئے گی۔ تو وہ اپنی اولاد کا اس طرح خیال کرتے تھے۔ تو ہم اپنے گھروں میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول فراہم کریں۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، ماحول کیسا ہے آپ نے سنا، تو اب اس میں کتنے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم کوشش کریں کہ دینی ماحول میں رہیں، دینی ماحول بنائیں۔ تو جیسے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی، لیکن اگر اس کے ساتھ پانی کسی ڈبے میں مچھلی ڈال دی جائے، اس کے ساتھ پانی ہو، تو جہاں بھی لے جائیں وہ زندہ رہے گی۔
تو جہاں بھی جائیں اس دینی ماحول کے ساتھ رہیں گے تو زندہ رہیں گے، ہمارا ایمان باقی رہے گا، ورنہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں ایمان برباد ہونے کے زیادہ مواقع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم۔ إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي ذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء وعلى الصراط المستقيم فثبتنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔